السلام علیکم۔ آج ہم 6 کلاس کی اردو کی کتاب چمپا کا سبق نمبر 10 ہے، پاکستان ہمارا ملک، اس کے الفاظ معنی اور مشق پڑھیں گے۔ اس کے الفاظ معنی ہیں: موافق، حق میں، موزوں، مناسب، لذیذ، مزیدار۔ معدنیات، زمین کے اندر پائی جانے والی نمکیات اور دھاتیں۔ بالادستی، کسی پر اختیار ہونا۔ وسائل، ذریعے۔ فلاح و بہبود، کسی کی مدد یا بھلائی۔ قدیم، پرانا۔ آثار، نشانات، شجاعت، بہادری۔ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے۔ نمبر 1، پاکستان ایک خوبصورت اور قدرتی وسائل سے مالا مال شہر ہے، گاؤں ہے، ملک ہے یا بر اعظم ہے؟ اس کا درست جواب ہے ملک ہے۔ پاکستان ایک خوبصورت اور قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے۔ نمبر 2، اخروٹ، بادام، آلو بخارے، خوبانیاں اور دوسرے میوہ جات کے پیداواری علاقے ہیں، میدانی، صحرائی، سرد پہاڑی یا پہاڑی؟ درست جواب ہے سرد پہاڑی۔ نمبر 3، کھیوڑا کان ہے، چینی، نمک، سونے یا زمرد کی؟ تو کھیوڑا نمک کی کان ہے۔ نمبر 4، سندھ کا صوبائی دارالحکومت ہے کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ؟ اس کا درست جواب ہے کراچی۔ نمبر 5، پاکستان کی قومی زبان ہے فارسی، سندھی، اردو یا پنجابی؟ تو اس کا درست جواب ہے اردو۔ سوالات کے مختصر جوابات دیجیے۔ سوال نمبر 1، سبق پاکستان ہمارا ملک میں پاکستان کے جن دریاؤں کا ذکر آیا ہے ان کے نام تحریر کیجیے۔ دریائے کنہار اور دریائے سندھ۔ سوال نمبر 2 ہے، پاکستان کے گرم میدانی علاقوں میں کن پھلوں کے باغات ہیں؟ جواب ہے، پاکستان کے گرم میدانی علاقوں میں کھجور اور آم کے باغات ہیں۔ سوال نمبر 3، سبق میں انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والی کس شخصیت کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب، عبدالستار ایدھی صاحب کا۔ سوال نمبر 4، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کون سی ہے؟ جواب، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، پاکستان کس بنا پر باقی ملکوں پر افضلیت رکھتا ہے؟ جواب، پاکستان اپنی ایٹمی طاقت کی وجہ سے بہت سے ملکوں پر افضلیت رکھتا ہے۔ سوالات کے تفصیلی جواب دیجیے۔ سوال نمبر 1، آپ کے خیال میں ہمیں اپنے ملک کا کس طرح خیال رکھنا چاہیے؟ کم از کم 3 جملوں میں بیان کیجیے۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں، گلیوں، سڑکوں اور اسکول کو گندہ نہ کریں۔ قانون کی پابندی کریں اور جھوٹ، دھوکہ دہی اور کرپشن سے بچیں۔ اپنے وطن سے محبت کریں اور اس کے خلاف کوئی بات سن کر خاموش نہ رہیں۔ سوال نمبر 2، کسی غیر ملکی مہمان کو اپنے ملک کے بارے میں بتاتے ہوئے آپ کن خوبیوں اور نعمتوں کو نمایاں کریں گے؟ اپنی گفتگو چند جملوں میں لکھیے۔ میرا ملک پاکستان۔ پاکستان میرا پیارا وطن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے بھرا ہوا ملک ہے۔ یہاں شمال میں بلند و بالا پہاڑ ہیں، پنجاب کی سرزمین ہری بھری کھیتوں اور دریاؤں سے سجی ہوئی ہے، سندھ کے صحرا اپنی پہچان رکھتے ہیں اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی وادیاں بہت خوبصورت ہیں۔ پاکستان زرخیز زمین رکھتا ہے جہاں گیہوں، چاول، کپاس اور پھل پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں معدنیات بھی پائی جاتی ہیں۔ پاکستانی لوگ محنتی، بہادر اور اپنے وطن سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہماری ثقافت رنگا رنگ ہے، خوبصورت لباس، روایات اور تہوار اس کا حصہ ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان اس لیے بنا کہ مسلمان آزادی کے ساتھ اپنی دینی زندگی گزار سکیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک آزاد وطن دیا۔ زبان شناسی یا قواعد۔ مفرد جملے، ایسے جملے جن میں صرف ایک فعل استعمال ہوا ہو مفرد جملے کہلاتے ہیں، مثلا میں نے دھوبی کو کپڑے دیے۔ مرکب جملے، وہ جملہ جو 2 یا 2 سے زیادہ جملوں کو ان کے باہمی تعلق کی وجہ سے کسی حرف کے ذریعے ملا کر بنائے گئے ہوں۔
مرکب جملے کہلاتے ہیں، مثلاً سورج صبح کو نکلتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے۔ ورنہ، مگر، لیکن، کیونکہ، بلکہ کا استعمال کرکے سادہ جملوں کو مرکب جملوں میں تبدیل کیجیے۔ نمبر 1، میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ 2، وہ امتحان میں اول آیا کیونکہ اس نے دل لگا کر تیاری کی تھی۔ نمبر 3، میں اسے دوست نہیں بلکہ بھائی سمجھتا ہوں۔ نمبر 4، سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے ورنہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ درست جملے پر ٹک اور غلط پر کراس لگائیے۔ نمبر 1، کل سے ہماری بلی کا کچھ پتہ عطا نہیں ہے، یہ جملہ غلط ہے۔ کل سے ہماری بلی کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے، یہ جملہ درست ہے۔ نمبر 2، پڑوس اڑوس میں رہنے والوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ جملہ غلط ہے۔ اڑوس پڑوس میں رہنے والوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ درست جوڑا لفظوں کا اڑوس پڑوس ہے، تو یہ جملہ درست ہے۔ سوال نمبر 3، تمہارا بیٹھنا اٹھنا اچھے لوگوں میں ہے، یہ جملہ غلط ہے۔ بیٹھنا اٹھنا درست جوڑا نہیں ہے لفظوں کا۔ تمہارا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں ہے، یہ جملہ درست ہے۔ ایسے کچھ جوڑے پڑھیے اور صرف درست جوڑوں کے جملے اپنی کاپی میں بنائیے۔ دھان پان درست ہے، پان دھان غلط ہے۔ کچھ عرصہ درست ہے، چند عرصہ غلط ہے۔ چھوٹی موٹی درست ہے، موٹی چھوٹی غلط ہے۔ روکھی سوکھی درست ہے اور سوکھی روکھی غلط ہے۔ الٹ پھیر درست ہے اور پھیر الٹ غلط ہے۔ آج کل درست ہے، کل آج غلط ہے۔ اب ان لفظوں کے جملے بناتے ہیں۔ دھان پان، حدیقہ دھان پان سی شخصیت ہے۔ روکھی سوکھی، اکثر غریب لوگ روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیتے ہیں۔ کچھ عرصہ، ہم نے نیا گھر کچھ عرصہ پہلے ہی خریدا ہے۔ الٹ پھیر، دنیا کے حالات میں روز بروز الٹ پھیر ہوتا رہتا ہے۔ چھوٹی موٹی، میرے گھر کے قریب چھوٹی موٹی دکانیں ہیں۔ آج کل بچے کمپیوٹر اور موبائل میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ سبق پاکستان ہمارا ملک کا مرکزی خیال لکھیے۔ اس کا مرکزی خیال ہے، پاکستان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک بڑی نعمت ہے۔ یہ خوبصورت پہاڑوں، دریاؤں، زرخیز زمینوں اور قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے۔ یہاں کے لوگ محنتی اور بہادر ہیں۔ پاکستان ہمیں اس لیے ملا تاکہ ہم آزادی کے ساتھ اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ اس لیے ہمیں اپنے وطن کی حفاظت اور ترقی کے لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ حافظ۔